ماہ ربیع الاول ہے. اسی ماہ ربیع الاول کی کسی تاریخ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. کئی قول ہیں 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو. 1499 سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. تو ان کی ولادت باسعادت ہوئی. ان کے 30 سال بعد خانہ کعبہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور 1459 سال پہلے مبعث ہوئی، نبوت کا اجرا ہوا. سب سے پہلے وحی جو ان پر نازل ہوئی، اقرا اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے پیدا بھی کیا، قلم چلانے کی آپ لوگوں کو تعلیم کی. دوسری وحی آئی، قسم ہے توات کی، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان سطروں کی یہ قلم لکھ رہی ہے. تیرے رب کی نعمت کی قسم، آپ نبی ہیں، مجنون نہیں. یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے رہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. رسول اعظم نبوت کا کام کرتے رہے. کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور عام طور پر عمراء زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی جو لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے، آرام دے رہا ہے، وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہو، تاکہ لوگ ان کے گھروں میں، ان کے دیروں میں نوکری چاکری وغیرہ کرتے رہیں. تو رسول اللہ گھبرا بھی جاتے تھے. تو 10ویں سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. وَلَسَوْفَ، قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا کچھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تھوڑا سا جمود کو توڑیں، جو ذہن منجمد ہو چکے ہیں، ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں، اس کو توڑیں. روشن خیال بنیں، اپنے آپ کو بہترین عقل مند سمجھیں. سوچیں کہ اس سے مراد کیا ہے. مفسرین کے اقوال دیکھیں، 10-12 قول انہوں نے لکھے ہیں. یہ 10-12 قول انہوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں. آپ بھی اپنی طرف سے سوچیں کہ اور کیا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو. وہ تو چند چیزیں ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، ڈھیر سارے مسلمان دے دیے ہیں، فلاں دے دیا ہے، فلاں دے دیا ہے. اس میں تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دی ہے. ان کا جب تصور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے میں بڑا فیاض ہے. اس کے ہاں کنجوسی نہیں، اس کے ہاں بخل نہیں. اور جہاں تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری طرح تنگ دل نہیں تھے. ان کا ظرف بھی بڑا وسیع تھا. ہم تو معمولی عقل کے مالک ہیں، وہ عقل کل کے مالک تھے. دینے والے نے فیاضی سے دیا، لینے والے نے پوری فیاضی کے ساتھ اس کو لیا. نتیجہ یہ ہے کہ اتنا کچھ دیا اور اتنا کچھ لیا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ تب ہوگا جب جمود کو توڑیں گے،
صرف یہ ہے کہ لکھا ہوا یہ ہم نے ماننا ہے نہیں، اپنی طرف سے بھی سوچیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مکمل طور پر راضی ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، جن کو مخلوق اول کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور 11ویں سورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کلمہ فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بڑا بلند اونچا کر دیا ہے کہ دنیا کے ہر خطہ میں آپ کا ذکر ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی سوچیں کہ آسٹریلیا میں نہیں بلکہ فجی میں سب سے پہلے صبح ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد آسٹریلیا، اسی طرح چلتے چلتے کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں نماز کا ٹائم نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اذان کا ٹائم نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت کا ٹائم نہ ہو. یہ چلتے چلتے آخر میں کہیں مصر وغیرہ تک یہ معاملہ پہنچتا ہے. تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو کتنا یہ نام بلند ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے. پہلے خاموشی کے ساتھ یہ ساری عبادتیں ہوتی رہیں، احکام آتے رہے، وہ مختلف لوگوں کو یہ بتاتے رہے. 18ویں سورت آئی نا، 15ویں سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. اب آپ مفسرین کو دیکھیں گے، جس تفسیر کو بھی دیکھیں، 10-12 قول، یہ 10-12 قول وہ بیان کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے، کبھی کہتے ہیں اس سے مراد نہر کوثر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کثرت مسلمانان ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ 700 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں دیکھیں تو باقاعدہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہے کثرت اولاد، یعنی یہ ایک قول کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوسرے لوگ آپ کی باتیں تو نہیں لکھتے، قول کے عنوان سے یہ بھی لکھا ہے. تو جب وہ لوگ جو کئی قول بنا رہے ہیں اس قول کو بھی لے رہے ہیں، آپ کے ہاں تو قول ہی یہی ہے تو یہ لے رہے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کثرت اولاد. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایسا خطہ نظر نہیں آئے گا کہ جس میں سادات کرام نہ ہوں. حالانکہ رسول اللہ کی اولاد علی و فاطمہ سے ہوئی ہے، فرد واحد ہیں، ان سے اولاد ہوئی ہے، اور ان کے بھی پھر 2 ہی بیٹے تھے، حسن و حسین، ان دونوں سے اولاد ہوئی ہے. تو یہ اولاد پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسے جگہ نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اشارہ بھی آگے دے دیا ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، تم بریدہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں، یہی لوگ ایسے ہیں، آپ سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ ابتر بنیں گے، آپ ابتر نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو کثرت اولاد دی ہے. تو جو معنی بھی کرتے رہیں ان کے ساتھ ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی کثرت اولاد بھی ہوگی، جو علی و فاطمہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہ روایت نہیں بلکہ قرآن مجید خود کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم نساءنا و نساءکم. قرآن مجید خود حسنین شریفین کو رسول اللہ کی اولاد قرار دے رہا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کی اولادیں بیٹے سے ہوتی ہیں، میری اولاد میری بیٹی سے ہو رہی ہے. تو کثرت اولاد اس سے مراد ہے. وقت چلتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ کھل کر تبلیغ کرو. وہ 18ویں صورت ہے سورہ کافرون، جس میں کہا گیا آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، ان کو کہیں تمہارا دین میرا دین ہے، میں اپنے دین پر عمل کروں گا، آپ اپنے دین پر عمل کریں. 22ویں صورت ہوئی کہ جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا
کہا گیا کہ قل هو اللہ احد، بنیادی نقطہ اسلام کا یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں ہر روز کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے ہم سوچیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا لفظ نکل رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، معنی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پوری دنیا کچھ نہیں، کوئی طاقت سپر طاقت نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بڑا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ اللہ نے انسان کو کہا ہے کبھی کسی انسان کے سامنے نہ جھکو، کبھی دولت کے سامنے نہ جھکو، کبھی اپنی خواہشات کے سامنے نہ جھکو، کسی حکمران کے سامنے نہ جھکو، آپ آزاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی ہے، آپ آزاد ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ جس جس کے سامنے جھکنے کا کہے گا ان کے سامنے جھک جانا، باقی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء اولیاء ہیں، والدین کی اطاعت کا بھی کہا گیا ہے، استاد کی اطاعت کا بھی کہا گیا ہے، ان کی عزت کا کہا گیا ہے، بس کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو توحید کا درس، سب سے اصل بات یہی ہے کہ توحید کے سلسلے میں ہم بہت کمزور ہیں، ابھی تک پوری طرح ہم قائل نہیں ہو سکے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ اگر ہم قائل ہو جاتے تو ہماری زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سامنے ہم نہ جھکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے، تو آج ہماری حالت وہ نہ ہوتی کہ پوری دنیا ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، مغرب مدد بھی کر رہی ہے، مظاہرات بھی وہی کر رہے ہیں، حملے بھی وہی کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ بہت کیوں؟ اس واسطے کہ ہم اللہ کو تو بلاتے نہیں، اللہ کی طرف تو ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، جی مہربانی کرو جنگ بند کر دو۔ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں مہربانی کرو جنگ بند کر دو، وہ بھی کہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے، جی ضرور جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کی مدد ہر صورت میں کریں گے، ہر چیز اس کو دیں گے، سب کچھ دیں گے، تو اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ 23ویں سورت جب آئی ہے، یہ وہ سورت تھی جس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حبیب تمغہ ملا ان کو کہ آپ تو بولتے ہی نہیں سوائے اللہ کی وحی کے، اللہ کی وحی جو ہو اسی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، آپ تو بولتے ہی نہیں۔ اور اس میں پھر سب کچھ کہا گیا، کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا تک گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کتنا بڑا عظیم کلمہ کہا گیا ہے کہ وحی کی اپنے عبد خاص کی طرف جو وحی کی۔ اب وہ کیا وحی تھی کیا نہیں تھی آپ تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، باقاعدہ نعرے وغیرہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور یہ سورت اتنی عظیم ہے، اس کی لے ایسی ہے کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، لوگ اتنے مدہوش ہو گئے کہ جب آخر صورت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا، اور یہ سجدہ واجب ہے، تمام کفار نے بھی زمین پر سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، بعد میں سوچتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایسی بہترین صورت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھے سمجھ کر پڑھے، جو کچھ پڑھے غور و فکر کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے استاد کو چاہیے وہ سمجھائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، تاکہ اس کی تہ تک نہیں کچھ نہ کچھ تو پہنچنے کی کوشش کرے، اس کو پتہ تو چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم زیادہ تر رٹا لگاتے ہیں کہ ایک چیز پڑھ لی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام گہرائی تک ہمارے اندر نہیں گیا۔ نماز روزہ وغیرہ ہو گیا، کچھ لوگ خمس و زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ جا کے حج بھی کرتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں جو سالانہ آپ کے حج کرتے ہیں۔ 21 کروڑ کی آبادی میں کیا آپ کا 1 کروڑ جاتا ہے حج کے لیے؟ 1 لاکھ بھی آپ کے نہیں جاتے۔
تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم ہم کام کرتے ہیں کیونکہ اسلام کی طرف ہماری توجہ مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اور 25ویں سورت جب آئی ہے جس کو آپ نماز میں بھی عام طور پر پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز فرمائی ہے جو بعد میں ہونی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ امر نازل ہوتا ہے۔ جب تک رسول اعظم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا امر ان تک نازل ہوتا رہا، پھر مولا علی آ گئے، اللہ کا امر ان پر۔ آج کسی کے پاس کوئی امام نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا امر نازل ہو سکے۔ آپ کے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج و شریف موجود ہیں۔ تو اشارہ دے دیا گیا کہ آپ یہ سلسلہ آپ کا ہی چلتا رہے گا اور کسی اور کا نہیں چل سکے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آغا خانی ہیں، بہرے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو امام بھی نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں، کوئی آغا خان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ امامت کا سلسلہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، اس سسٹم کو صرف آپ مانتے ہیں کہ پہلے امام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ سید الاولیاء مولا کائنات ہیں اور خاتم الاولیاء امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رفتہ رفتہ اپنے حبیب کو بتاتا رہا، ان کی عظمت کا بھی اظہار کرتا رہا، ذکر ہوتا رہا۔ جب 37ویں سورت آئی ہے نزول کے لحاظ سے، اس میں شق قمر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے مکہ میں کہ دیکھو ان کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اور یہ دیکھنے والے بھی آپ کے سرندیپ کے علاقے، مالدیپ یہ علاقے تھے جس میں باقاعدہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ پھر جس وقت 39 آئی، 39ویں سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب کہہ دو میں صرف مسلمانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آیا، میں انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ قیامت تک جو انسان ہوگے ان کے لیے میں رسول بن کر آیا ہوں۔ آج کل ماں کی پیٹوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی میں رسول بن کر آیا ہوں۔ میری رسالت عمومی ہے، وہ سب کے لیے ہے، صرف اس کے لیے نہیں جو کلمہ گو ہوگا۔ لیکن کیا مسلمانوں ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس رسالت کو بڑھایا جائے؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ کسی کو مسلمان بنایا جائے؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف لے آئیں؟ نہیں، ہم تو بالکل مجالس کراتے ہیں ماشاءاللہ، محبت اہل بیت ہے، لیکن اپنی حد تک، کسی اور کی حد تک نہیں۔ محبت اہل بیت ہے، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کھاتے بھی خود ہیں اور خرچ بھی خود اپنے اوپر کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے۔ نہ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، نہ کسی دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نام سنے، نہ ان کے کسی عالم دین کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ البتہ ابھی سال میں شروع کیا ہے ہمارے پیر صاحب نے کہ 17 ربیع الاول کو ایک آدمی کو بلا لاتے ہیں خاموشی سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون ہے کون نہیں، کتنا پڑھا ہوا ہے کتنا نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور وہاں یہاں آئے تو پڑھ کر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ بندگان خدا اٹھو، سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، غیروں کو بلاؤ، غیر مسلموں کو بلاؤ، وہ آئیں۔ اگر آپ کے یہاں آ کے تبرک کھا جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا تبرک ویسے ہی کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، پھر تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ آدمی تھوڑے ہوتے ہیں، تبرک زیادہ پک جاتا ہے، تو وہی اگر لوگ کھا جائیں گے، یہ آپ کا اسلام پھیلا ہے، یہ شیعت پھیلی ہے، یہ محبت اہل بیت۔ غزلباز خاندان کے ہاں علاقہ نواب صاحب میں سینکڑوں لوگ آ کے رہتے تھے باقاعدہ، وہ ان کو تانبے کے برتن دیتے تھے جن میں اہل بیت کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اجازت تھی کہ آپ لے جاؤ۔ جب کبھی تو بیمار ہوتا تو کہتے تھے کہ اس میں پانی ڈال کے پیو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ ٹھیک بھی ہوتے تھے۔ اس سے آپ کا محبت اہل بیت پھیلی ہے۔ آپ بھی تو کچھ کریں، خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات تک نہیں، اس کو پھیلائیں۔ ابھی سیرت النبی وزارت مذہبی امور کی وجہ سے ہوئی تھی، میں نے انہیں بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس کو اوپن کیوں نہیں کرتے؟
یہودیوں کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق کیا تھا، میثاق مدینہ، تو یہودیوں کی پرواہ کی تھی حضور نے یہ نہیں، اور عیسائیوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت ہوئی، مباحثہ بعد میں ہوا، پہلے بات چیت ہوئی، یہ سب کچھ وہ کرتے رہے۔ دوسرے مشرک لوگ بھی آتے تھے ان کے پاس، ان کو باقاعدہ بٹھاتے تھے، آپ لگے ہوئے اس میں کہ مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ نصارہ نجران آئے تھے تو مسجد میں آ کے ملے تھے، مسجد بھی نبوی میں، مسجد نبوی میں آ کے ملے تھے، انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ پھر مسجد نبوی میں ملے اور حضرت نے اتنی عزت کی ان کی کہ اپنی عبا مبارک اتار کر ان کو بچھا کے دی کہ مہمان ہیں یہاں بیٹھے ہیں۔ اصل ہوتی ہے انسان کی عزت، آپ اسی میں لگے ہوتے ہیں لکیر کے فقیر کہ مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو انسان کتے کی طرح نجس نہیں ہے، غیر مسلم ہو تب بھی کتے کی طرح وہ نجس نہیں ہے، یہ خنزیر کی طرح نجس نہیں ہے کہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ انسان انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتے کی طرح نجس ہے کیونکہ وہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، ہمارے اسلام کو نہیں مانتا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں جو گزر گئی ہیں، لیکن آپ نہ یہودیوں کو بلاتے ہیں، نہ مسیحیوں کو بلاتے ہیں، ہندو بھی یہاں ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، ان کو بھی نہیں بلاتے، بدھ مت کو بھی نہیں بلاتے۔ میں نے کہا سرکاری طور پر ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ سینکڑوں غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں رسول اعظم کے بارے میں، سینکڑوں نے مولا کائنات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، اور جتنی عمدہ کتابیں ہیں تحقیقی کتابیں وہ غیر مسلموں کے لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو لکیر کے فقیر ہیں، فضائل بیان کر دیے، بس یہ ذکر کر دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تحقیقی کتابیں ان کے لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی بلائیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس طرح ہو جائے۔ اور پھر اس میں جب ان کو بلائیں گے وہ سن جائیں گے کہ رسول کون تھے، کس عظمت کے مالک تھے، کیا کچھ تھے۔ وہ بھی جب ذکر کیا جاتا ہے تو عظمت وغیرہ کا ذکر نہیں ہوتا، 2-2 4-4 منٹ آپ خطاب کریں، اور اس کے بعد جو ہے وزیر صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، فلاں کی تقریر ہوئی ہے، چکر بازی میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی سیرت النبی ایسی نہیں ہے۔ تو وہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اوپن ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے، ہمیں اسلام کو پھیلانا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ہم 40 سال 50 سال 60 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، یا سید صاحب شیخ صاحب ماشاءاللہ اب یہ 60-70 تک پہنچ گئے ہوں گے، ہم نے کتنے لوگوں کو شیعہ بنایا ہے، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، کتنے لوگوں کو دین کی طرف لے آئے ہیں، کتنے لوگوں کے دل میں ہم نے اسلام کی محبت پیدا کی ہے۔ اگر کچھ کیا ہے تو ہمارا درجہ بڑا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک غلط شخص کو اسلام کی طرف لے آؤں، یہ میرے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ 1000 سرخ اونٹ بطور صدقہ میں لوگوں کو دے دوں، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس کا ملے گا کہ ایک آدمی کو لے۔ ہم نے کیا کام کیا ہے، کس طرح کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل یہی ہے کہ تبلیغ کا سسٹم نہیں ہے۔ ہم کسی کو دعوت نہیں کرتے، اپنے گھر نہیں بلاتے، یعنی دوسرے لوگوں کو دعوت نہیں کرتے۔ شادی بیاہ ہو تب بلا لیتے ہیں، مرنا اگر ہو تو تب بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں، اس وقت تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، مرنے کے وقت بھی آ جاتے ہیں، ہماری موت میں شادی بیاہ ہو بیٹے کی اس وقت بھی ہم بلا لیتے ہیں، مجلس میں نہیں بلاتے۔ تو مجلس میں اگر بلانا آپ شروع کریں تو کم از کم وہ سن جائیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا اسلام ہے کیا، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا اسلام تو سونا ہے، آپ کا اسلام تو ہیرا ہے، آپ کا اسلام تو جوہر ہے، در ہے، بہترین ہے۔ جب وہ اسلام کو سنیں گے، اسلام کے سماجی احکام کو سنیں گے۔ آج اگر مغرب ترقی کر رہا ہے، انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، امریکہ نے 100 سال پہلے قرآن مجید کے لیے اکیڈمی بنائی تھی، اس کے سماجی احکام امریکہ میں جاری کیے گئے۔ جنگ عالمی دوم جب ہوئی ہے تو چرچل اس وقت برلن میں تھا، اس نے قرآن مجید کو دیکھا اور باقاعدہ اکیڈمی بنائی، خرچ کیا کافی ڈالر، اس وقت ان کے اپنے پیسے جو ہوتے تھے وہ خرچ کیے کہ جتنے سماجی احکام ہیں ان لوگوں کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، ان کے ہاں ملاوٹ نہیں ہے، ان کے ہاں خرابیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، صحیح کام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں رشوت بھی ہوگی لیکن نہ ہونے کے برابر ہے،
کیوں وہ سماجی احکام اسلام کے عمل کرتے ہیں. ہم میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. اسلام بیچارہ ہے. بود الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا ہے اس وقت بھی غریب تھا، اور کہا گیا کہ آخر تک یہ اسلام غریب رہے گا. کیوں؟ اس کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والا کوئی نہیں، اس کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں. آگے بڑھانے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ عمل کرنا. ہم میں کون ہے جو 100% اسلام پر عمل کرتا ہے؟ جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں ہمیں، ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں. جو چیزیں سوٹ نہیں کرتی ان پر ہم عمل نہیں کرتے. بعض اوقات نماز روزہ ہوتا ہے، بعض اوقات حج بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی کوئی آدمی دے دیتا ہے، خمس بھی دے دیتا ہے. بلکہ اب تو کوشش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ہو تب بھی اپنے خاندان پر خرچ کی جائے، اپنی قوم پر خرچ کی جائے، خمس ہو تب بھی اپنی قوم پر خرچ کر دیا جائے. تو گویا یہ ہے کہ ایک جیب سے آدمی نکالے دوسری جیب میں وہ ڈال لیں. یہی عام طور پر کوشش ہوتی ہے. آ جاتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دو. بہت پرانی بات ہے، امام باڑہ خواجگان میں نلکا لگنا تھا، تو مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ کے پاس آئے کہ آپ اجازت دیں کہ خمس سے نلکا لگایا جائے. تو اس وقت مولانا نے بڑے سختی سے کہا عقل کرو، سمجھدار بنو، آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، کیا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ نلکا لگا سکیں؟ وہ نلکا بھی کہتے تھے خمس سے لگانا ہے. تو ظاہر ہے کہ جن پر بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو بھی بگاڑ کر عمل کرتے ہیں. تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں، پکے 100% مسلمان بن جائیں، کام ہی اسلام کے لیے کریں. تو 7ویں سورت میں یہ کہا گیا تھا شق قمر ہوا، اور پھر 39 میں یہ کہا گیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور پھر بعد میں تو 73 میں تو یہ کہا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی انسانیت ہی نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، سبزیوں کے لیے، جو کچھ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور 42 سورت میں آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین عظیما. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے عبد خاص پر تاکہ وہ عالمین، تو عالمین کے لیے وہ نذیر بن کر آئے ہیں. ہم ان کو اپنے ساتھ مخصوص نہ کریں، ہم یہ نہ کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اصل مسلمان آپ ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، اصل عام مسلمان ہیں. اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، پیچھے رہ گئے. جن عیسائیوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا وہ پیچھے رہ گئے. جن مسلمانوں نے رسول اللہ کو مانا ہے لیکن غدیر کو نہیں مانا وہ پیچھے رہ گئے. جیسے یہودی عیسیٰ کو نہ مان کر پیچھے رہ گئے، عیسائی رسول اللہ کو نہ مان کر پیچھے رہ گئے. ختم نبوت کے بعد جو سسٹم شروع ہوا ہے وہ سسٹم ہے امامت کا. آپ کے علاوہ کسی نے تسلیم نہیں کیا. جب امامت کے سسٹم کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا تو وہ ظاہر مسلمان ہیں، ان کے اسلام میں ہم شک نہیں کرتے. لیکن انہوں نے جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا تھا، اور یہ اتنا اچھا سسٹم تھا کہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ میری ذریت میں بھی جاری ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، جو شخص معمولی سی غلطی بھی کرے گا، جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں دے گا، وہ ظالم ہے، ان کو میرا یہ سسٹم نہیں مل سکتا. تو گویا مطلب یہ ہے کہ امامت والے لوگ معصوم ہوں گے، ان کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. یہ سسٹم شروع کیا گیا. حضرت اسماعیل صاحب کو نبوت دی گئی، اس اسماعیل کی اولاد میں کسی کو نبوت نہیں دی گئی. اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بنے، اور آخری نبی جب بن گئے اس کے بعد بھی انہوں نے ہر جگہ کوشش کی کہ بتایا جائے کہ میرے بعد کون ہوگا، کس نے کام کرنا ہے، کس نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے. اور چیزوں کو اگر آپ چھوڑیں تو جب وہ آنے لگے کسی کو اپنے بستر پر نہیں سلایا، مولا کائنات کو سلا کر آئے. کیوں؟ امانتیں ادا کرنی تھی. دوسروں میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ امانتیں ادا کر سکے. صرف علی ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے رسول اللہ کی امانتیں ادا کرنی تھی. اور چونکہ جس وقت امانتوں کی ادائیگی کا سلسلہ آیا
تو اس وقت کے لوگ بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کل کے لوگ ہیں. اگر کسی نے 10 درہم دیے تھے تو ایک صفر لگانے میں تو فرق نہیں پڑتا کہ میں نے تو 100 درہم دیا تھا. جس نے 100 درہم دیا تھا تو ایک صفر لگا کر کہتا ہے کہ میں نے تو 1000 درہم دیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ گواہ تو ہے نہیں. رسول اللہ تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. علی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے رسول اللہ کو دیے تھے, مجھے تو نہیں دیے تھے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے, وہ تو امام ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ اس سسٹم کو پوری طرح ادا کرنا ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ امانتیں آپ کی کم ہیں, آپ کے دعوے بہت زیادہ ہیں, میں امانتیں سب رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. میں ہر امانت سے پوچھتا ہوں کہ تو کس کی ہے. جو امانت بولتی جائے گی میں اس کو دیتا جاؤں گا. اب کسی کو اشکال تو نہیں ہو سکتا جب امانت نے خود کہہ دیا کہ میں اس قدر ہوں اور فلاں کی ہوں, تو ایسی صورت میں اشکال. تو جتنے لوگ بھی اس وقت مسلمان تھے ان میں سے کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ کام کر سکتا. یہ کام کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا ہے. تو گویا کہ اور آخری دفعہ مباہلہ ہوا ہے, اس میں بھی بتایا ہے کہ رسول اعظم نے کہ مجھ سمیت میرے بعد یہ 4 ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے. یہ امامت کا سسٹم آپ نے قبول کیا ہے, کسی اور نے قبول نہیں کیا. آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ امامت کے سسٹم کو بھی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں, اسلام کو بھی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیار کے ساتھ پیش کریں, ان کو اپنے گھروں میں دعوت دیں, کھانا کھلائیں. جب بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ اہل بیت کا تذکرہ بھی ہو جائے گا. آج کل وہ اہل بیت کا عنوان ہی ذکر نہیں کرتے, اور ہم لوگ بھی کنجوس ہو گئے ہیں. دعوت کرنی ہے تو صرف اپنے رشتہ داروں کو کرنی ہے, یہ چند دوستوں کو کرنی ہے. یہ کنجوسی جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.